پاکستانیوں مولوی صاحبان نے زلیخا نام کہاں سے لیا، اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی مشہور نام زلیخا سے نکاح کیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے، لیکن اگر ہم قرآن اور مستند اسلامی جو مصادر ہیں ان کی طرف رجوع کریں تو یہ ایک دلچسپ حقیقت سامنے لاتی ہے کہ قرآن مجید میں نہ تو عزیز مصر کی بیوی کا نام ذکر ہوا ہے اور نہ ہی کہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا۔ قرآن صرف اتنا بتاتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا۔ سورہ یوسف میں زلیخا کا نام اور بعد کے نکاح کی تفصیلات قرآن یا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ یہ روایات زیادہ تر اسرائیلی قصص، تفسیر کی بعض روایات اور بعد کے قصصی ادب کے ذریعے مشہور ہوئیں۔ اسی لیے بہت سے محققین کا موقف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے بارے میں نہ کوئی صریح قرآنی دلیل موجود ہے اور نہ کوئی ایسی صحیح حدیث جس پر قطعی اعتماد کیا جا سکے، لہٰذا اس واقعے کو دین کا ثابت شدہ حصہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی مفسر نے اسرائیلی روایات کی بنیاد پر یہ واقعہ نقل کیا ہے تو اسے بطور تاریخی روایت ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر بطور یقینی حقیقت نہیں۔ قرآن کا اصل پیغام یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے، بلکہ پاک دامنی، صبر، تقوی، عفو و درگزر اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس ہے۔ اور شاید یہی سورہ یوسف کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ لوگ صدیوں بعد بھی قصے کے کرداروں میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں ان کرداروں سے ملنے والے اخلاق، اسباق اور اخلاقی اسباق کی طرف بلاتا ہے۔